بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج ہمارے دو موضوعات ہیں، ایک تو دین اور مذہب میں فرق کیا ہے، اور اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام۔ اسلام کو ہم دین کہتے ہیں کیونکہ قرآن نے اس کو دین ہی کہا ہے، کوئی مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا اس کے لیے۔ ویسٹ دنیا کے تمام مذاہب کو ریلیجن کہتی ہے، وہ بھی ایک ہی لفظ استعمال کرتی ہے۔ اسلام کو بھی وہ ریلیجن کہتی ہے، بدھزم کو بھی ریلیجن کہتی ہے، ہندوازم کو بھی ریلیجن کہتی ہے۔ اور وہ اس کو ایک ایسا تھاٹ نہیں سمجھتے جس کو وہ خود پر اپلائی کریں، بلکہ دنیا اب نا ایتھیزم میں جا رہی ہے، نان ریلیجس ہوتی جا رہی ہے، اور دنیا کی جو ویسٹرن لبرل ڈیموکریٹک ماڈل ہے اس کو فالو کر رہی ہے، اور جس میں سیکولرزم آ گیا ہے۔ سیکولرزم کا مطلب یہ انسان کو اختیار دے دیا کہ وہ جو بھی قانون سازی کرے، وہ میجورٹی، وہ ملک کا قانون ہوگا، وہ گورننس ماڈل ہوگا، وہی پولیٹیکل تھاٹ ہوگا۔ لہذا الٹیمیٹلی دے لینڈڈ ان ہومو سیکچولیٹی اینڈ LGBT اور کیپٹل پنشمنٹ کی ابالشمنٹ۔ اب آ جاتا ہے اس کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اور سوشو پولیٹیکل اکنامک کانسیپٹ اور تھاٹ ہے۔ اب اس کو ہم باقی ادیان سے یا مذاہب سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں دو تین گراؤنڈز پر۔ ایک تو یہ کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بدھزم یا ہندوازم موجود ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اس طرح کمپلیٹ سوشو اکنامک پولیٹیکل ماڈل پیش نہیں کرتا، انسان کی زندگی کے تمام ایریاز کو احاطہ نہیں کرتا جس طرح اسلام کرتا ہے، اور پھر وہ ایک ایسا لیونگ اسکول آف تھاٹ ہے۔ اس نے دنیا میں جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ایک اسٹیٹ کا ہوتا ہے، ٹو کریٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ، اٹ واز سکسیسفل ان کریٹنگ دیٹ ویلفیئر اسٹیٹ۔ یہ سارا جو پولیٹیکل ویسٹرن کانسیپٹ ہے، دس ایمز ایٹ کریٹنگ اے ویلفیئر اسٹیٹ۔ ایون اگر کارل مارکس دنیا میں آیا تو اس نے بھی اگر کانسیپٹ پیش کیا تو مقصد اس کا تھا، اگرچہ اس نے اکانومی کو فوکس کیا، لیکن آبجیکٹو تھا ٹو کریٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ۔ تو اسلام دعویٰ کرتا ہے کہ میں جو اسکول آف تھاٹ پیش کیا، دیٹ از ناٹ اے یوٹوپین اسکیم، پریکٹیکلی دنیا میں پیش ہوا اور اس کے بعد اس کو پریکٹس کیا گیا، اور وہ دنیا کے 3 کانٹیننٹ تک پھیلا، اور ویسٹ اس کی وٹنس ہے۔ It means this is something which is practicable and this is universally applicable۔ ایک اس کا کانسیپٹ کا فرق یہ ہے، ہندوازم میں جیسے ڈسکریمنیشن پائی جاتی ہے بائی برتھ، وہ سوسائٹی کو پیدائشی طور پر ہی تقسیم کر دیتا ہے۔ اب یہ ساری ویسٹ نے اس پیدائشی تقسیم کے وہ خلاف ہے، ان کی لبرل ڈیموکریٹک تھاٹ نے ڈسکارڈ کیا اس کو۔ انہوں نے اب کیا، پہلے وہ بھی ڈسکریمنیٹ کرتے تھے، کالے کو کم درجہ دیتے تھے، وائٹ کو زیادہ درجہ دیتے تھے، یہ ڈسکریمنیشن موجود تھی، اپارتھائڈ کی شکل میں ساؤتھ افریقہ میں رہی ہے۔ لیکن اسلام نے اس کو ریجیکٹ کیا رائٹ فرام دا ویری آؤٹ سیٹ۔ جب یہ دین نازل ہونا شروع ہوا تمام انبیاء پر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تمہاری ڈسکریمنیشن ہے آن دا بیسس آف کاسٹ، کلر اینڈ کریڈ، اللہ نے اسے ریجیکٹ کیا۔ اللہ کے پاس جیسے ہے وہ کیا ریشنلائزیشن تھی، دلیل سے بات کرتا ہے۔ وہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے کہ اے لوگو، میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اس کے بعد مختلف خاندان اور آپ کو مختلف قبائل میں تقسیم کر دیے، تو بنیادی طور پر تم ایک ماں اور باپ کی اولاد ہو۔ جب تم ایک ماں اور باپ کی اولاد ہوئے تو یہ جو آپ میں تفاخر اور فرق ہے کہ میں نسلی طور پر بہتر ہوں، تو یہ نسل بنیاد نہیں ہے، پھر نہ رنگ بنیاد ہے، نہ آپ کا کوئی جغرافیہ خطہ یا زبان بنیاد ہو سکتی ہے۔ ان تمام پر پانی پھیر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہے، کیونکہ عربوں میں یہ تھی کہ ہماری زبان سپیریئر ہے۔ ریشنلائزیشن کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ تم عربی اس لیے بول رہے ہو کہ عرب گھر میں پیدا ہوئے، اگر تم فارس میں پیدا ہوتے تو فارسی بول رہے ہوتے، اگر تم انڈیا میں پیدا ہوتے تو ہندی بول رہے ہوتے۔ یہ جو تم نے کہا کہ ہماری سپیریئر ہے، اس میں تمہارا کریڈٹ کیا ہے؟ کیا آپ نے خود فیصلہ کیا کہ میں عرب گھرانے میں پیدا ہوں گا؟ کریڈٹ آپ لے سکتے تھے اگر آپ کی ایفرٹ اس میں موجود ہوتی کہ میں نے بڑی کوشش کے بعد عرب گھرانے میں پیدا ہونے کے لیے ہیون سے کوشش کی، اور میں نے وہ پیرنٹ سلیکٹ کیے، ان کے نطفے میں نے پیدا ہونا ہے۔ ڈڈ یو ڈو دیٹ؟ کیسے ریجیکٹ کیا کہ اس چیز پر فخر کرتے ہو جس میں تمہارا کوئی کریڈٹ ہی نہیں ہے؟
This is me, I mean, who allowed you to be born in this house, I mean, with these parents, with this color. You are white because you were born with the white parents. You are black because you are born with the black parents. फिर अल्लाह आता है, who should be given the respect, who should be considered distinguished, वो जिसमें तकवा हो. What mean by तकवा? अगर आप मुझे लिटरेरी अंदाज में कहें, मुख्तसर तौर पर बताएं, फलसफे में जाने के बगैर, तकवा वो है, वो इंसान जो माशरे के लिए सुख फैलाने वाला हो, माशरे को दुखों से निकालने वाला हो, उसके मसाइल का हल पेश करने वाला हो. ही शुड बी और शी शुड बी रिस्पेक्टेड. अल्लाह ने कहा मुत्तकी, पायस हो, मेरा गुलाम हो, मेरे कहने पर चलने वाला हो. अल्लाह के कहने पर चलने वाले में क्या सिफत होती है? उस पर एक ही सिफत होती है, अपने नफ्स पर कदम रखो, अपनी जात को दूसरों के लिए मुख्तस कर दो, सेल्फलेस हो जाओ, किसी का माल ना हथियाओ, बल्कि जायज और हलाल तरीके से कमाए हुए माल से भी मेरे नाम पर तकसीम करना शुरू कर दो. अल्लाह कहता है 2.5% तो मैंने फर्ज कर दिया है. अगर इफ यू वांट टू सीक माई मोर प्लेजर, ज्यादा मुझे खुश करना चाहते, इन्फाक फी सबीलिल्लाह में चले जाओ, और ज्यादा मेरे रास्ते में खर्च करो. कहाँ वो किसी का डाका मारेगा, माल हथियाएगा या इस्तेसाल करेगा, वो तो कुर्बानी के अमल में डाल दिया गया. दिस इज गॉड एंड दिस इज हिज फिलॉसफी. कैसे माशरे की तश्कील पा रही है. जब इंसान नफ्स के गिर्द घूमता है ना, ये नफ्स के क्यों खिलाफ है अल्लाह ताला? वो कहता है ये बंदे को उभारता है दो चीजों पर. ये दुनियावी कानून है जो कि ताकतवर अपने आप को इख्तियार दे देता है कि वो कमजोर पर गलबा हासिल करे बाय एनी मीन्स और उसका इस्तेसाल करे. सारा कॉलोनियल इरा में ऐसे हुआ. अभी भी ताकतवर मुल्क दूसरे मुल्कों में चेंज ऑफ रिजीम करते हैं इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. उस वक्त बिल्कुल नहीं देखते कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, मोरालिटी क्या कहती है, एथिक्स क्या कहते हैं. नफ्स इतना गालिब होता है, इस 21st सेंचुरी में गालिब है, मुल्कों पर गालिब है, मुल्कों के बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरानों पर गालिब है कि कमजोर को दबा लो. हक समझ लिया गया है. बट व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम में जहां ये मुमताज हो जाता है, सारी ग्लोब से ऊपर चला जाता है, एक बात पर चला जाता है कि आपके माशरे में सबसे ज्यादा आपकी तवज्जो का मुस्तहिक वो शख्स है जो कमजोर तरीन है. इसी को कहता है तहजीब, इसी को कहता है मुहज्जब होना. आखिर क्या वजह है? जंग में हो, जंग में दुश्मन पर जो भी वार करें जायज होता है, लेकिन ये कैसा दीन है? कहता है जंग में जो आपके मुकाबल हों उनसे तो जंग बनती है. वो सिविलियंस, कुफार से उसका ताल्लुक है. आपके साथ जो अफवाज जंग कर रही हैं उन्हीं के बूढ़े मर्द हैं, औरतें और बच्चे हैं, सहमे हुए हैं, डरते फिरते हैं, अपने आप को बचाते फिरते हैं. आपकी कस्टडी में आ जाएं तो उसी तरह महफूज हों जैसे अपने घरों में महफूज होते हैं. दिस इज खाल के कायनात रिलीजन एंड द सोशियो पोलिटिकल थॉट. अगर आप ये वेस्ट के सामने पेश करें, क्या उनके दिल पर असर नहीं होगा? क्यों नहीं हमारी वो सुनते? इसलिए नहीं सुनते, कहते तुम कहते कुछ हो करते कुछ हो. तुम्हारी सारे मुल्कों में इस्तेसाल का निजाम है. तुम अपनी बहनों बेटियों के हकूक कसम करते. तुम्हारे माशरे में तो औरत भी महफूज नहीं है, उसकी जिंदगी अजाब करके रख देते. हमारे 90% घरों में यही शादीशुदा औरतें जाती हैं ससुराल में, ऐसे होता है जैसे कोई एलियन आ गया. बेचारी वो दिन ही याद करती रहती, माँ बाप के दिन. खराबियां उनमें भी हो सकती हैं, लेकिन ऑन द होल दुनिया में जुल्म का शिकार है. देयर आर वुमेन समझौता किए हुए जिंदगियां गुजार रही हैं. और जब नाम लेते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये नहीं देखते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें जब भी मयार हो एकदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के चैप्टर खोल लें कि ये सिचुएशन हो तो हुजूर के क्या मामूल थे. उनको भी तो उम्मुल मोमिनीन थी ना, अजवाज थी ना. अजवाज के साथ क्या ताल्लुक था? वो भी बेटी के बाप थे, बेटियों के बाप थे. बेटियों से कितनी मोहब्बत होती थी, आंखों में चमक पैदा हो जाती थी. अक्सर हजरत फातिमा का बड़ा जिक्र आता है, खड़े हो जाते थे. पॉइंट ये है कि सारी चीजें ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं? खाल के कायनात के स्कूल ऑफ थॉट में ये चीजें एम्बेडेड हैं. हमारा जो ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन है ह्यूमन राइट्स का, ये जो लास्ट सरमन है वो हमारा
انٹرنیشنل کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو، آپ کے جان اور مال ایک دوسرے کے لیے اتنے محترم ہیں جتنا آج کا یہ دن، یہ شہر اور یہ مہینہ۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے لا سرمن کی۔ اب چاہے اسلامک سوسائٹی میں آپ کے جان اور مال محفوظ ہیں، عمرے پر بڑا زور ہے۔ یار کسی نے بتایا کہ یہ حج اور عمرے سے بلند مرتبہ چیزیں ہیں، انسانی حقوق، حقوق کے لباد، آپ کے جان اور مال۔ ہمارے جان اور مال ہی کا تو مسئلہ پڑا ہوا ہے، سارے دن پلاننگ ہوتی ہے جان اور مال ہتھیانا کیسے ہے۔ وراثت میں کیوں قانون سازی کرنی پڑی پاکستان میں؟ اگر بیٹی مقدمہ کرے یا بہن مقدمہ کرے عدالت میں، 6 ماہ میں فیصلہ کرو۔ پہلے 6 6 10 10 20 20 سال ہونے نہیں دیتے تھے۔ مر جائے ایسے تو بہتر ہے، پھر بلا کر مر جاتی تھی۔ آسمانوں میں وہ جب کہے گی نا، میں 20 سال انتظار کرتی رہی اور میرا مجھے حق نہیں ملا، کس عمرے کے پیچھے چھپو گے؟ کس حج کے پیچھے چھپو گے؟ اور کن 5 وقت کی نمازوں اور اس ماتھے پر محراب کے پیچھے چھپ سکو گے؟ میں کہتا ہوں ہمارے تو علماء کا موضوع ہی یہ ہونا چاہیے۔ تنگ تو اس چیز نے ہمیں کیا ہوا ہے، مجھے کسی کی نماز کا کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ 5 پڑھے 6 پڑھے، رات کو اٹھے نہ اٹھے، اگر وہ میرے پیسے نہیں مجھے دے رہا، مجھے تو اس نے تنگ کیا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے میں پیسوں کا حساب لوں گا۔ تصور آخرت کا مطلب کیا ہے؟ اس دن یوم حشر احتساب کا دن کو مقرر کیا گیا ہے۔ اعمال نامے کیوں ہاتھ میں دیے جائیں گے؟ اعمال نامہ دیکھتے کہیں گے وہ یہ باریک باریک چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس میں، وہ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات بھی درج ہیں اس میں۔ یہ عمرہ واش کر سکتا ہے اس کو؟ میں عمرے کے خلاف نہیں ہوں، عمرے کی روح کے حق کی بات کرتا ہوں۔ عمرے کی روح تو پہچانے، جس خدا کے لیے اتنا سفر کر رہے ہو، جس گھر کے طواف کے لیے اتنے بے چین ہو، اس کی تعلیمات بھی تو مانو۔ کیسے معاف ہو جائیں گے حقوق العباد؟ انسان کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ کے ہاں، بات سمجھ آئی آپ کو؟ اتنی پیاری ہستی ہے اللہ۔ ایک جگہ تو پھر دکھ میں اللہ نے کیا ہی دیا قرآن میں، انسان نے میری اتنی قدر ہی نہ کی جس قدر کا میں حقدار تھا۔ میرے بندے اتنے پریشان پھر رہے، طاقت کا بے جا غلط استعمال ہے، جھوٹ پر مبنی فیصلے ہیں، طاقت کے نشے میں پاگل ہوئے ہوئے ہیں۔ کون ہے قاضی سارے کائنات میں؟ مجھے قاضی لا کے دکھائیں جو یہ فکرہ کہہ دے کہ اگر میری اتنی پیاری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو وہ بھی اسی سزا کی حقدار ہوتی جس کی آپ سفارش کرنے والے آئے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ فکرہ؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ دین کی اسپرٹ یہ ہیں معاملات اور رویے اور اخلاقیات۔ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، اخلاقیات۔